بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين
بالنعمة ومحلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وتآمى ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بارك لنا سلوات حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری قریب آ گیا اب وقت آخری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ
تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ ہمیں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا۔ دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان۔ شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، رے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکل
اٹھتی ہو بدن سے، ارے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عشر مجالس کی آج 11ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ التائبون، پاک و پاکیزہ انسان ہی سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ جو انسان صالح ہو وہی اچھائیوں کو پھیلا سکتا ہے۔ صاف ستھرا انسان ہی سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلی صفت مصلحین کی یہ رکھی، التائبون۔ مصلحین وہ ہوتے ہیں جو آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، یہ پہلی بات۔ اور صرف اپنے وجود ہی کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتے، مقام عبادت میں جب قدم رکھتے ہیں تو صرف اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ الحامدون، اور اسی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ السائحون، اور چوتھی بات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق و مالک کو دیکھا کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک تک پہنچاتا رہتا ہے۔ الراکعون، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ دیکھو ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ ہر نقص سے منزہ ہے، اور ہم اسی پاک و پاکیزہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔
ہمارا خدا عظمتوں کا مالک ہے اور ہم اسی عظیم خدا کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکاتے ہیں۔ یہ پانچویں بات۔ اور چھٹی بات یہ کہتے ہیں الساجدون، سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہمارا پروردگار ہر عیب سے بلند و بالا ہے، اس کی ذات میں نقص کا گزر نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، اور ہم اس خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان 6 شرطوں پہ فائز ہونے کے بعد تائب بن کے، عابد بن کے، حامد بن کے، سائح بن کے، راکع اور ساجد بننے کے بعد اب میدان عمل میں اترتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اب آتے ہیں اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس حسین کی عزا منانے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس حسین نے خود اپنے لیے کہا ہے کہ میں مصلح ہوں، میں سماج اور معاشرے میں اصلاح کی غرض سے نکلا ہوں۔ یقیناً حسین مصلح اعظم ہے، حسین شہید انسانیت کا نام ہے، اور حسین محسن انسانیت ہیں۔ اور کیوں نہ حسین محسن انسانیت ہو، کیوں نہ حسین شہید انسانیت ہو، اور کیوں نہ حسین کی قربانی بشریت کے لیے ہو۔ حسین اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے جس کی پرورش اللہ کے نبی نے اپنی زباں چسا چسا کے کی ہے، اس ذات گرامی کو حسین کہا جاتا ہے۔ پر اس حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ نبی گرامی کا 40 سالہ زمانہ، جسے عام الفیل کا زمانہ کہا جاتا ہے، اسے بھی بیان کر چکا۔ پھر اس کے بعد 13 سال کا زمانہ بعثت کا زمانہ ہے، اسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ بعثت کے بعد ہجرت کا زمانہ ہے جس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہجرت کے 10ویں برس واقع غدیر ہے، ہجرت کے 11ویں برس نبی گرامی کی وفات سے پہلے جیش اسامہ کو بھیجنے کا مسئلہ ہے، اور 28 صفر سن 11 ہجری کو ہمارے اور آپ کے نبی کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی ہے۔ سن 11 ہجری 28 صفر کو نبی پاک کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، نبی گرامی کی وفات کے بعد سقیفہ کا مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ جب سقیفہ کا پیش آیا تو سقیفہ میں پہلے خلیفہ کو چنا تو گیا ہے، پر الہی قانون کے مطابق نہیں چنا گیا، الہی اصول کے مطابق خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ بھائی، رہنما الہی، خلیفہ الہی، حاکم الہی، اور آپ اصول الہی نہیں لاتے۔ ایک قومی تعصب کی بنیاد پہ، ایک قبیلگی میں عیار کی بنیاد پہ ایک انسان کو حاکم بنایا گیا، یہ پہلے خلیفہ کی بات ہے۔ اور دوسرے خلیفہ پہ نہ ہی اہل حل و عقد نے بیعت کی، نہ ہی اہل حل و عقد کا اجماع ہے، توجہ کر، اور نہ ہی نص پیغمبر کہ پیغمبر نے آ کے صراحتاً کہا ہو۔ تو بھئی دوسرے خلیفہ کے لیے تو فقط ایک خلیفہ کی وصیت ہے دوسرے خلیفہ کے حق میں، ایک خلیفہ کی وصیت ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ بتائیے، اگر ایک خلیفہ بغیر کسی مشورے کے دوسرے کو خلیفہ بنا لے تو دنیا بھر کی حکومتیں، دنیا بھر کی بادشاہتیں ہیں۔ بنی امیہ آج بھی سعودیہ میں ایسا ہی ہے، ایک حاکم اپنے بعد کا حاکم چن لے رہا ہے، بہت ساری سلطنتیں۔ تو پھر بنی امیہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، بنی عباس نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر اس خلافت اور بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا رہا؟ کوئی بھی فرق نہیں رہا۔ اچھا، تیسری خلافت میں آپ نے شورا بنا لیا، شورا بنا لیا، کل شورا عرض کر چکا، لیکن اس پہ جو مجھے باتیں کرنا تھی وہ آج بات کرنا چاہوں گا۔ شورا کل آپ نے بتایا نا کہ بھئی 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی آپ نے،
اور 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے آپ نے کہا کہ اب یہی دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اب یہ 6 لوگ اپنے درمیان میں سے کسی ایک کو حاکم چن لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خلیفہ بنانے کا کہاں سے طریقہ آ گیا؟ آپ بتائیے بھائی، خلیفہ بنانے کا یہ کمیٹی کا سلسلہ کہاں سے آ گیا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی؟ یہ کون سی نئی بدعت آ گئی؟ نہ یہاں اللہ کا حکم، نہ یہاں رسول اللہ کا حکم، نہ ہی پہلے والے خلیفہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ کوئی چیز تو نہیں ہے، صرف ایک خلیفہ کی اپنی پسند ہے۔ اپنی پسند تو ہے نا، اور اپنی پسند کے مطابق 6 لوگوں کی کمیٹی تیار کر دی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، یہ بتائیے یہ کیوں معیار رکھا گیا کہ اللہ کے نبی ان 6 لوگ سے راضی تھے؟ یہی تو معیار رکھا گیا تھا کہ علی سے راضی گئے دنیا سے جب گئے، عثمان سے راضی دنیا سے گئے، طلحہ زبیر سے راضی تھے، سعد ابن ابی وقاص سے راضی تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف سے راضی تھے۔ سوال یہ کہ بڑے بڑے صحابہ تھے، بھائی عمار یاسر موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، آخر انہی کو کیوں رکھا آپ نے؟ توجہ کریے گا، توجہ کرنے، کل بتایا تھا کہ کس کا کس سے رشتہ تھا، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مسئلہ بھی یہ نکلتا ہے کہ مسئلہ پری پلاننگ تھا، پہلے سے طے شدہ مسئلہ تھا کہ علی کو اس سے نکالنا ہے اور خلافت تک پہنچنے نہیں دینا ہے۔ میرے مولا پہ آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ میں۔ آپ بتائیے علی مرتضیٰ کو طلحہ اور زبیر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ خطبہ شقشقیہ میں مولا نے نہج البلاغہ میں یہ گلا کیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے کہ زمانے نے مجھ پہ جو ظلم کیا ہے وہ ان لوگوں کے ردیف میں لا کے، ردیف ایک جیسے نا بالکل برابر میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا، تیسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیسری بات یہ بتائیے کس نے ووٹ دیا تو تیسرے خلیفہ معین ہوئے؟ کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ بھائی عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں بیعت کرتا ہوں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف ہوتے کون ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہوتے کون ہیں جو خلیفہ معین کرے؟ ان کو کس نے بنا رکھا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کی حیثیت ہی کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آ کے کیا کریں؟ خلیفہ معین کریں۔ چوتھی بات دوسرے خلیفہ نے 50 لوگوں کو اور بھی معین کر رکھا تھا، اس بات کو کل عرض نہیں کیا تھا، 50 لوگوں کو معین کر رکھا تھا۔ اگر ان 6 لوگوں نے اپنے درمیان میں سے کسی ایک کو خلیفہ نہ چنا تو سب کی گردن اڑا دینا۔ سوال یہ ہے کہ یہ گردن اڑانے کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ یہ گردن اڑانے کا حق آپ کو کس نے دے دیا کہ اگر یہ حضرات اپنے درمیان سے کسی ایک کو خلیفہ نہ بنائیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے؟ یہ کس نے حق دے دیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ شورا کا نتیجہ کیا نکلا؟ شورا کا نتیجہ یہی نکلا کہ تیسرے خلیفہ کو خلافت مل گئی، یہی تو نتیجہ نکلا۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ کو خلافت ملی ہے تو اب تاریخ بدل جائے گی۔ یہاں سے تاریخ کیسے بدل جائے گی؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شام فتح ہوا ہے کب؟ سن 14 ہجری میں۔ سن 14 ہجری میں زمانہ کس کا ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟ دوسرے خلیفہ۔ بھائی پہلے خلیفہ 11 سے کب تک رہے ہیں؟ 13 ہجری تک۔ دوسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے ہیں؟ 13 سے 23 تک۔ تیسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے ہیں؟ 23 سے 35 ہجری تک۔ اتنی بات تو واضح ہے نا۔ اور شام کب فتح ہوا ہے؟ جی سن 14 ہجری میں۔ اور ابو سفیان کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام یزید ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام معاویہ۔ جب شام سن 14 ہجری میں فتح ہوا تو حاکم کون؟ آپ بتائیں حاکم کون ہے؟ نہیں، حاکم یہاں ہے نا، دقت کریے گا، جب تک نبی زندہ ہیں حاکم کون ہے؟ نبی۔ نبی کے بعد حاکم کون؟
پہلے خلیفہ کے بعد حاکم کون؟ دوسرے خلیفہ کے بعد حاکم کون؟ تیسرے خلیفہ. ظاہری طور پہ ولو یہ کہ حق کو غصب کر کے آئے ہیں وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر مسلم بات ہے، لیکن جو حاکم ہوگا وہی گورنر چنتا ہے. گورنر کون چنے گا؟ جو حاکم ہوگا وہی گورنر چنے گا. بھائی وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا. کس کی طرح؟ آج کی طرح نہیں تھا کہ جتنے ملک ہیں اتنے حاکم ہیں. نہیں، حاکم ایک ہوتا تھا اور وہی حاکم ہر جگہ کا کیا چنتا تھا؟ گورنر کو چنا کرتا تھا. سن 14 ہجری میں حاکم کون؟ دوسرے خلیفہ. بھئی سن 14 ہجری میں دوسرے خلیفہ حاکم. اب شام فتح ہوگا تو شام کا گورنر کون چنے گا؟ دوسرے خلیفہ چنیں گے. جب شام میں دمشق فتح ہوا تو دمشق کا گورنر یزید ابن ابی سفیان کو بنایا گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ سن 14 ہجری سے یزید ابن ابی سفیان شام کا گورنر بنا رہا. کب سے کب تک؟ 14 سے 18 تک. 18 میں یزید ابن ابی سفیان طاعون کی بیماری میں انتقال ہوتا ہے. تو ابھی بھی 18 میں بھی دوسرے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جب یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا اب کون گورنر چنے گا؟ آپ بتائیں نا. دوسرے خلیفہ. اب شام کا جو گورنر چنا گیا وہ کسے چنا گیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان کو. بس معاویہ دمشق کے گورنر ہوئے. کب سے کب تک؟ کب سے کب تک؟ سن 18 میں. دوسرے خلیفہ کب تک رہے ہیں؟ 23 ہجری تک. 18 ہجری سے امیر شام 23 ہجری تک شام کے گورنر رہے. ہو گئی بات یہاں تک؟ اچھا، 23 ہجری میں شورا کے ذریعے سے کون آیا؟ تیسرے خلیفہ ہے. جب تیسرے خلیفہ شورا کے ذریعے سے آئے تو تیسرے خلیفہ بھی بنی امیہ سے ہیں. بنی امیہ سے ہیں یا نہیں ہیں؟ تیسرے خلیفہ بھی بنی امیہ سے ہیں. اور ابھی معاویہ شام کا گورنر ہے. توجہ کرے گا میرا مجمع. تیسرے خلیفہ حاکم ہیں اور معاویہ کیا ہیں؟ گورنر ہے. کس کے گورنر ہیں؟ حاکم کا گورنر ہوتا ہے. کہاں کے گورنر ہیں؟ کہاں کے گورنر ہیں؟ شام کے گورنر ہیں. توجہ کرتے جائیے گا. اب تیسرے خلیفہ کے زمانے میں امیر شام کی حکومت وہاں مضبوط ہوتی گئی. دمشق کے بھی وہ گورنر بنے, حمص کے بھی گورنر بن گئے, یعنی حمص بھی ان کے اختیار میں آ گیا, قنسرین بھی ان کے اختیار میں آ گیا, فلسطین بھی ان کے اختیار میں آ گیا, شرق اردن بھی ان کے اختیار میں آ گیا. سن 31 ہجری میں امیر شام کے اختیار میں پورا شام آ گیا. جو میں نے لیا ہے سب کچھ ان کے اختیار میں آ گیا. جڑیں خوب مضبوط کی ہیں انہوں نے. کب؟ تیسری خلافت میں. اتنی بات تو ہو گئی نا. اب تیسری خلافت کب سے شروع ہوئی ہے مجھے بتائیے آپ, کب سے شروع ہوئی ہے؟ 23 سے. اور کب تک ہے؟ 35 پہ. خدا کی قسم حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا ہوگا. اب جب آپ آئے ہیں, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, تاریخی حقائق کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم مذہب اہل بیت کا یہی عقیدہ ہے, اسے میں بیان کر رہا ہوں. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہوا؟ 2 بنیادی کام انہوں نے کیے ہیں. کنہوں نے؟ تیسرے خلیفہ نے. پہلی بات, بڑی بڑی پوسٹیں بنی امیہ کو دے دی. کس کو دے دی؟ بنی امیہ کو. اب میں بتاتا ہوں کون کون سی پوسٹیں بنی امیہ کو دی آپ نے اپنی حکومت میں. بہت توجہ کرے گا انشاءاللہ. آج بہت ساری باتوں کو ہم سیکھنا چاہیں گے. کوفے کا گورنر ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط. آپ بھی سنتے رہیے نام اور آپ بھی یاد کرتے جائیے گا. ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط. یہ کون تھے جن کو کوفے کا گورنر بنایا گیا 23 ہجری کے بعد؟ یہ کون تھے؟ یہ تیسرے خلیفہ کے سوتیلے بھائی تھے. سوتیلے بھائی کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. بہت اچھی تعریف آپ نے کی ہے. آپ کہہ رہے ایک باپ 2 ماں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. یعنی اگر ایک خاتون, آپ ایسے کہنا چاہتے ہیں, ایک خاتون سے کوئی شادی کرے اور وہ اپنے ساتھ کوئی بچہ لے کے آ جائے,
کوئی بچہ لے کے آ جائیں اور ایک دوسری ماں سے ہو اور ایک اس ماں سے بچہ ہو تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ سوتیلے بھائی ہو جائیں گے۔ یہ تھے کون؟ چلیے پتا تو چل گیا کون سوتیلے بھائی تھے، کون؟ نام تو آپ بتائیے نا۔ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط سوتیلے بھائی تھے۔ صرف سوتیلے بھائی نہیں تھے، اب رکیے گا، قرآن تو بتا، ولید کے بارے میں تو بتا جسے گورنر بنایا گیا قرآن کوفے کا، اب تو بتا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، اگر فاسق خبر لے کر آ جائے نا تو بغیر تحقیق کیے اس کی بات کو نہ ماننا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ انہی کے بارے میں اتری ہے۔ کن کے بارے میں؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ جو علنی طور پہ سب کے سامنے گناہ کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ دین میں فاسق کی غیبت جائز ہے۔ دین میں کس کی غیبت جائز ہے؟ فاسق کی۔ پس پہلی بات، پہلی توجہ کریے گا، اما کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں پوسٹیں آئی ہیں، اس پہ تو پھر امام حسین کا خون کربلا میں بہا ہے، اس پہ غور کریے گا۔ پس یہ فاسق ہیں قرآن کی نگاہ میں۔ پہلی بات واضح ہو گئی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر خبر لے کر آئے نا تو بغیر تحقیق کیے نہ ماننا، یہ پہلی بات۔ مسعودی رائٹر ہیں، تاریخ کے ہسٹری کے رائٹر ہیں مسعودی کا کہنا ہے کہ نبی گرامی نے ان کے بارے میں کہا، ولید کے بارے میں، یہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، زنا کاری اور شراب خاری میں یہ معروف تھے، زنا بھی کرتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے۔ اچھا، یہ تین باتیں۔ اب چوتھی بات مجھ سے سنیے نا، چوتھی بات، یہ گورنر تھے کوفہ کے، کوفے کے گورنر تھے۔ گورنر ہوتے اما ایک حاکم، آپ کو پتا ہے جب امت امام معصوم کی پیروی نہ کرے گی تو ایسا ہی ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا۔ میرے امام نے جملہ کہوں، سید الشہداء نے ایک بات کہی، سید الشہداء نے، وہ علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائن مثل یزید، جس دن اسلام کا حاکم یزید جیسا بد کردار انسان بن جائے اس دن اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا۔ اسلام کا فاتحہ، یزید جیسا بد کردار، اس جیسے پہ توجہ کریے گا، یزید جیسا بد کردار، یزید جیسا بد کردار۔ بھائی صاحب بہت بڑا امت پہ ظلم ہوا کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے امام معصوم کے حق کو غصب کر لیا گیا اور پھر پوری امت انحراف کا شکار بن گئے۔ آپ بتائیے جس ڈرائیور کو سیدھا راستہ پتہ نہ ہو وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا؟ وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، اما گورنر تھے، شراب پیا، اور شراب تاریخ ہے نا، شراب پینے کے بعد نماز صبح پڑھانے یہی آئے جو ہمارا ہر بچہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ تھے نماز صبح جب پڑھانے آئے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی۔ اچھا، یہ اتنا نہیں کیا، آپ کو پتا ہے یہ دین کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ رسول ہے۔ تم رسول کے نام پہ کہہ رہے تھے ہم رشتہ دار ہیں، رسول کے نام پہ حکومت لی اور رسول ہی کی توہین، رسول کے نام پہ حکومت، دین کی توہین، رسول کے نام پہ حکومت اور مذہب کی توہین۔ اتنی بات نہیں کی کہ شراب پی کے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز۔ اب جب رکوع میں گئے تو رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے آپ بتائیے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس ذکر کے بجائے انہوں نے رکوع میں پڑھا اشرب واسقنی، اشرب واسقنی، شراب پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ آپ توجہ کریں گے، میں بڑے متانت کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے درمیان ان باتوں کو، اما ذکر رکوع چھوڑ دیا۔ امت کا اگر حاکم ایسا ہو جائے گا امت کہاں جائے گی؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ انحراف کس درجہ!
اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں حسین اٹھے تھے، کیوں یہ یادگار انقلاب ہے، کیوں زہرا کے لال نے انقلاب ایجاد کیا۔ خدا کی قسم کتنی پیاری بات جوشملی آبادی نے کہی ہے، آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، ظالم کی پیشانی پہ مستحکم گرز کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، جو بشریت کے آبرو کا تحفظ کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ خون کے دھارے پہ بنتی داستان ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی۔ کہا ذکر رکوع میں آپ ذرا سوچئے کربلا کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، امت کی نجات اسی میں ہے کہ حسین کو سمجھا جائے، حسین کی حقیقی کربلا کو سمجھا جائے، حقیقی اسلام کو سمجھا جائے، یہ نجات امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ رکوع میں ذکر کے بدلے کیا پڑھ دیا جی؟ کیا پڑھ دیا؟ کیا اشرب واسقنی، پیو اور پلاؤ۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کوفے کا۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کوفے کا واقعہ۔ کوفے کے گورنر ہے نا، خبر مولا بھی ہیں، مولا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، دیگر ہستیاں ہیں، سب کے سب ہیں۔ اب مدینے میں خبر پہنچی کہ کوفے کے گورنر نے شراب پی کے نماز پڑھا دیا۔ آپ کو پتا ہے دین کہتا ہے ایسے لوگوں کو کوڑے لگائے جائیں۔ کوڑے کون لگائے گا؟ آپ بتائیں کون لگائے گا؟ جو حاکم اسلامی ہوگا اسے کوڑے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ مولا نے تیسرے خلیفہ پہ اعتراض کیا، بھائی کوفے کا گورنر شراب پی کے نماز پڑھا رہا ہے۔ طلحہ زبیر نے اعتراض کیا اور دیگر امت والوں نے اعتراض کیا۔ ہاں اعتراض سنا تو گیا، پر ولید کی جگہ سعید بن عاص کو گورنر بنا دیا گیا۔ اچھا ولید کو ہٹایا تو، پر اس کی جگہ کسے گورنر بنا دیا؟ سعید بن عاص کو۔ یہ بھی بنی امیہ سے، یہ بھی کس سے تھے؟ یہ بھی بنی امیہ سے، سعید بن عاص کو۔ اچھا جب سعید بن عاص کو گورنر بنایا تو سعید بن عاص نے کوفے کی حکومت سے خوب فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے کوفے کا نام بدلتے ہوئے کہا کوفہ بستان قریش ہے، قریش کا باغ۔ بستان قریش کا مطلب کیا ہوا؟ قریش کا باغ۔ تو مالک اشتر نے کہا، ڈانٹ کے کہا، یہ تم کیا کام کر رہے؟ مالک سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہونے چاہیے، جب سماج اور معاشرے میں انحراف ہو تو کوئی اس انحراف کو روک سکے۔ تو علی مرتضیٰ نے کیا یا نہیں کیا کچھ؟ جی ہاں، یہی تو امام برحق ہوتا ہے نا، جو حق بات کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کرسی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ کیا علی مرتضیٰ کو حکومت کی ضرورت تھی؟ اما اپنے غلام سے میرے مولا نے کہا تھا بتاؤ یہ جو جوتا میں ٹانک رہا ہوں اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا آقا کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ تو کہا میں اس جوتے کے برابر بھی حکومت کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ اللہ، اس جوتے کے برابر بھی حکومت کو۔ پھر علی آپ کو حکومت کیوں چاہیے؟ اب توجہ کریے گا، جب جوتے کے برابر حکومت کی اہمیت نہیں پھر علی کو حکومت کیوں چاہیے؟ تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلا سکیں۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا نا، تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلا سکوں اور باطل کو کچلا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کہا مجھے حکومت اس لیے چاہیے۔ تو کیا میرے مولا کا کیا ریئیکشن تھا؟ مولا نے کہا اس کے اوپر حد جاری ہونا چاہیے۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر حد جاری ہونا چاہیے؟ ولید کے اوپر، اسے تازیانے مارے جانا چاہیے۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ نے یہ بات نہیں سنی تو امام نے کہا اللہ اللہ کیا شان ہے میرے امام کے، کہا میں علی مرتضیٰ اسے تازیانے لگاؤں گا۔ آپ کو پتا ہے جب اگر اسلام کے قانون پہ عمل ہو جائے نا برائیاں ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی تھوڑی اسلام نے کہا ہے چوری کی جائے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ چار کے ہاتھ کاٹ کے دیکھ لیجئے، چوریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، چوریاں برائیاں مٹ جائیں گے۔ کہا میں تو
خدا کا دین ہے نا، خدا کا دین ہے. ہاں لوگ کہیں گے کہ علی سختی کرتے ہیں، مگر میں اس پہ حد جاری کر کے رہوں گا اور اسے تازیانہ لگا کے رہوں گا. کیوں علی؟ کیوں علی؟ کہا اس لیے کہ حکم خدا سے انحراف نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. یہ ہوئے کوفے کے گورنر. اچھا بصرہ بڑا شہر تھا، بصرہ بہت بڑا شہر ہے، بصرہ کا بھی گورنر بنا دیا. وہاں کے گورنر ان سے پہلے ابو موسیٰ اشعری تھے. ابو موسیٰ اشعری کو ہٹا کے بصرے کا گورنر بنا دیا عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو. کس کو؟ عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو. یہ کون ہے؟ یہ ان کے ماموزاد بھائی ہیں. اور 25 سال کا تھا. کیسا؟ نہایت عیاش انسان تھا. عیاش تو آپ سمجھتے ہیں نا، نہایت شرارتی، بڑا آرام طلب اور لوگوں پہ ظلم و ستم. لوگوں نے اعتراض کیا مگر سنا نہ گیا. بس کوفے کا گورنر دیکھا آپ نے، بصرے کا گورنر دیکھا، تیسرا گورنر مصر کا گورنر. مصر کا گورنر آپ کو پتا ہے کسے بنایا ہے؟ عبداللہ ابن ابی سرح کو. کسے بنا دیا ہے مصر کا گورنر؟ عبداللہ ابن ابی سرح کو. یہ ان کا رضائی بھائی تھا. کون تھا؟ رضائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک ماں ہے اور اس کا کوئی بچہ ہے اور دوسری ماں اس کا بھی ایک بچہ ہے، ایک بچہ کسی دوسری ماں کا دودھ پی لے تو اس کے بھائی بہن اس کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بھائی بہن ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں رضائی بھائی. آپ کو پتا ہے یہ عبداللہ ابن ابی سرح جسے مصر کا گورنر بنایا گیا تھا، یہ کیسا تھا بھائی صاحب؟ یہ کیسا تھا؟ اس نے بہت زیادہ پیغمبر کو ستایا، جگہ جگہ پیغمبر کا مسخرہ کرتا تھا. اتنا پیغمبر کو اس نے ستایا ہے عبداللہ ابن ابی سر نے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر یہ کعبے کا، آپ کو پتا ہے کعبے میں اگر ایک گھاس اگی ہو، ہاں مسجد الحرام میں ایک گھاس اگی ہو، اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، ایک چیٹی کو مارا نہیں جا سکتا ہے. مگر اس نے اتنا ستایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ کعبے کا پردہ پکڑ کے چپکا رہے تب بھی اسے قتل کر دینا. اس کا خون مباح ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے. تو نبی نے جب یہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی سر کا خون بہانا جائز ہے تو یہ مکے سے فرار ہو گیا. آپ کو پتا ہے کچھ دن کے بعد اس نے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے پناہ بھی دے دیا اور پناہ دینے کے بعد نبی کے پاس بھی لے کر آ گئے. یہ حیات نبی کی بات کر رہا ہوں، جب ستا رہا تھا نبی کو، نبی کے پاس بھی لے کر آ گئے. نبی سے سفارش کرنے لگے اسے معاف کر دیجئے. میرے نبی کی ذرا شان تو دیکھیے، وہ خلق عظیم، مجسمہ خلق عظیم. نبی گرامی خاموش رہے، تھوڑی دیر تک خاموش رہے. کیوں نبی گرامی تھوڑی دیر تک خاموش رہے؟ خاموش اس لیے رہے کہ اے کاش اس مجمع میں کوئی اٹھ کے اس کا خاتمہ کر دے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ میرے نبی نے بتایا. کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد اسے معاف کیا ہے. پھر خود پیغمبر نے کہا تم لوگ سمجھے نہیں، میں خاموش اسی لیے تھا، اسی لیے تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے. اب آپ نے دیکھے گورنر بدلے گئے کہ نہیں بدلے گئے؟ کوفہ کا گورنر، بصرے کا گورنر، اور کہاں کا گورنر؟ مصر کا گورنر. بڑے ظلم ڈھائے ہیں اس نے مصر والوں کے اوپر بھی، مگر کسی کی بھی شکایت نہیں سنی گئی، کسی کی بھی شکایت. اچھا اتنی بات آئی کہ اب خلیفہ کا پہلے درجے کا، پہلے نمبر کا آدمی کون بنا؟ جو حاکم کو، بھئی
جو بھی صدر ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے پاس کچھ افراد ہوتے ہیں کہ یہ ان کا پہلا معاون ہے، مشیر جو مشورہ دیتا ہے، یہ پہلے درجے کا، یہ دوسرے درجے کا، یہ تیسرا انسان۔ تو جو مشیر عالی بنا، کن کا مشیر عالی بنا؟ حاکم کا، تیسرے خلیفہ کا، وہ مروان بن حکم بن ابی العاص بنا۔ کون بنا؟ مروان بن حکم بن ابی العاص بنا۔ ایک بات پھر کہوں، ان مجلسوں کو ضرور سنیے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اتنا سنیے کہ تاریخ بالکل آپ کے ذہنوں میں، آپ کو پتا ہے تاریخ وہ آئینہ ہے، تاریخ آئینہ ہے، وہ آئینہ ہے جس میں حقیقت کو بڑے صاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ وہ آئینہ ہے نا جس میں حق و حقیقت کو بڑے صاف طریقے سے دیکھا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اپنی طرف سے، صرف آپ تاریخ پڑھ دیجئے اور بس، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابیں نہیں ہیں، سب کتابوں میں لکھا ہے، وہ آپ پڑھ دیجئے۔ اچھا، تو آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ مروان کے بارے میں بھی بتائیے، حکم بن ابی العاص کے بارے میں بھی بتائیے، یہ کون تھا، یہ کون تھا؟ آپ کو پتا ہے ان دونوں کو پیغمبر پاک نے مکے سے جلا وطن کر کے طائف بھیجا ہے۔ کن کو؟ کس کو؟ مروان کو بھی، اور مروان کے باپ کا نام کیا تھا؟ حکم بن ابی العاص۔ حکم کون تھا؟ تیسرے خلیفہ کا حکم کون تھا؟ حکم بن ابی العاص، تیسرے خلیفے کا چچا۔ تیسرے خلیفہ کے کیا تھے؟ وہ چچا۔ تو مروان کون ہو جائیں گے؟ چچا زاد بھائی ہو جائیں گے۔ بھائی چچا کے بیٹے یہ ہو گئے، بس حکم بن ابی العاص ہوئے چچا، اور مروان کون ہو گئے؟ جی، مروان کون ہو گئے؟ چچا کے بیٹے۔ اچھا، مروان بنے کیا؟ مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو نہج البلاغہ بھی پڑھا جائے گا، خطبہ شقشقیہ بھی پڑھا جائے گا۔ میرے مولا نے کیسے کیسے بیان کیا۔ مولا نے تیسرے خلیفہ سے کہا ہے دیکھو تمہاری مثال اس اونٹ کی جیسی ہے۔ اس بات کو نقل کرنے سے پہلے اتنی بات آپ کو کہوں، مروان کو پہلا اپنا بازو بنایا تھا، اسسٹنٹ بنایا تھا پہلے درجے کا، لیکن اتنا زیادہ مروان کا رسوخ تھا تیسری خلافت میں کہ لوگ کہتے تھے کہ تیسرے خلیفہ تو صرف نام کے ہیں، حقیقی خلیفہ یہی مروان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اصل ڈھک جاتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اجازت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کس کی اجازت کے بغیر؟ اچھا، مروان کو انہوں نے اپنا داماد بھی بنا لیا تھا۔ مروان کو انہوں نے کیا بنا رکھا تھا؟ اپنا داماد بھی بنا رکھا تھا۔ اب میرے مولا کی اسی بات کے اوپر میرے مولا نے تیسرے خلیفہ کو سمجھایا، دیکھو نہ تم مروان سے راضی ہوگے نہ مروان تم سے راضی ہوگا، مگر یہ کہ مروان تمہارے دین کو بھی منحرف کرے گا، تمہاری عقل کو بھی منحرف کرے گا۔ یہ میرے مولا نے تیسرے خلیفہ کو سمجھاتے رہے، اور کام مروان سے توجہ کرو، وہ دین کو بھی منحرف کرے گا اور تمہاری عقل کو بھی منحرف کرے گا۔ پھر میرے مولا نے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ تمہاری مثال اس اونٹ جیسی ہے جس کو جدھر چاہے انسان لے کے چلا جائے۔ بہت توجہ کریے گا، جدھر چاہے انسان جدھر چاہے اسے لے کے چلا جائے۔ تو کیوں دونوں کو مکے سے نکالا تھا نبی نے؟ ان دونوں کو طرید رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طرید تو سے، طرید رسول، جسے رسول بھگا دے، اللہ اللہ، اما جسے رسول بھگا دے اسے طرید کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ مروان ایک قول کے مطابق، اس بات کر دوں تاکہ انصاف سے ہٹنے نہ پاؤں، ایک قول کے مطابق حکم کے ساتھ ساتھ کس کو بھیجا گیا تھا؟ طائف، مروان کو بھی۔ کیوں؟ اب آپ یہ مجھ سے پوچھئے کیوں آخر ہے نا؟ اب میں حکم بن ابی العاص کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ کس کے بارے میں؟ حکم بن ابی العاص کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ سنتے رہتے کہ نبی کے اوپر مکے میں اوجھڑی پھینکی جاتی تھی، وہ کون پھینکتا تھا؟ حکم۔ کون پھینکتا تھا؟ حکم۔ حکم کون ہے؟
تیسرے خلیفہ کے چچا. یہ جو گوسفند کی اوجھڑی نبی گرامی کے اوپر پھینکی جاتی تھی یہ کوئی اور نہیں تھا، حکم تھا. دوسری بات، جو دار الندوہ میں شب ہجرت تلواریں لیے ہوئے جمع تھے اور نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی اور نہیں تھا. ان میں سے 15 لوگ تھے. ان 15 لوگوں میں سے ایک کون تھا؟ جی حکم. اچھا حکم ایمان اسلام کب لے آئے؟ یہ ظاہری طور پہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آیا. کون؟ حکم. فتح مکہ کب ہے؟ سن 8 ہجری میں. فتح مکہ کب ہے؟ سن 8 ہجری میں. فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد مکے سے مدینے میں شفٹ ہو گئے. کہاں شفٹ ہو گئے؟ مکے سے مدینے میں شفٹ ہو گئے. اب جب مدینے میں شفٹ ہو گئے تب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. کس سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے باز. وہ کیا کرتے تھے جب رسول چلتے تھے؟ آپ خدا کی قسم اندازہ، اما جو مجسمہ خلق عظیم ہو وہ کسی کو بھگا دے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، نبی کسی کو بھگا دے؟ ہائے رے اللہ اللہ، نبی کسی کو بھگا دے. مجسمہ خلق عظیم جو پیکر رحمت نبی ہے، جو پیکر الفت نبی ہے، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، جو بولتا ہی نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولا کرتی ہے نا. میرا نبی تو وہی کے مطابق کلام کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا. تو میرے نبی جب مدینے میں چلتے تھے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور نبی کی ایکٹنگ کرتا تھا. بھائی جو نبی کا نہ ہو ہم اس کو سراہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے نا. آپ انصاف سے سوچئے نا. کوئی جذبات کی ضرورت نہیں. آپ بالکل انصاف سے ذرا سا ٹھنڈے دل و دماغ سے انسان سوچے. جو نبی کی، اچھا نبی کے اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے نبی کی ایکٹنگ، استہزاء، مسخرہ، مذاق. ایک دن اللہ کے نبی نے اس کو مسخرہ کرتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک نے کہا جیسی ایکٹنگ کر رہے ویسے ہی ہو جاؤ. اور ویسے ہی ہو گیا. بھائی صاحب، ان کی جس کی زمین اور آسمان پہ حکومت ہو اسے نبی کہا جاتا ہے. اسے نبی. ہمارے معصوم نے، امام رضا نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کر دیا تو زندہ شیر میں بدل گیا ہے. زندہ شیر، اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. زمین و آسمان، پوری بشریت پہ جس کا اقتدار ہو اسی کو تو نبی کہا جاتا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں جیسا نبی ویسا اس کا جانشین ہونا چاہیے، ویسا رہبر ہونا چاہیے. ہمارا یہی کہنا. آپ یہ بتائیے، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جو وائس پرنسپل ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے اس جیسا ہو. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جیسا نبی ویسا اس کا جانشین ہونا چاہیے. نبی معصوم، جانشین معصوم. نبی سے لغزش نہیں ہوتی، جانشین سے بھی لغزش نہیں ہوگی. نبی علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، وہ خدا کے یہاں سے سیکھ کے آتا ہے. ہمارا رہنما بھی خدا کے یہاں سے سیکھ کے آئے گا. اچھا کہا ہو جاؤ ویسے ہی ہو گیا. عقل چلی گئی تھی. صرف عقل ہی نہیں کہ بدن میں تھر تھراہٹ، راشا. دیکھا ہوگا نا، بدن کانپنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، راشا ہو گیا. اتنا. اچھا صرف یہی نہیں تھا. نبی کا جو راز تھا وہ جا کے مشرکین کو بتاتا تھا، نبی کا راز فاش کرتا تھا. اتنے ہی نہیں، نبی کے گھر کی دیوار کے پیچھے سوراخ سے نبی کے گھر میں دیکھتا تھا. یعنی سوراخ، پیغمبر کے سوراخ، گھر کے سوراخ سے، دیوار میں بنے ہوئے سوراخ سے نبی کے گھر میں. آپ اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی توہین. اور نبی نے دیکھا تو نبی پاک نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کے شر سے نجات دیتے. کوئی ہے جو مجھے اس کے شر سے نجات دے دے. یہ کرتا رہا. کوئی ہے جو اس کے شر سے نجات دے دے. سنیے گا، پھر نبی پاک نے کہا کہ اب حق نہیں ہے کہ یہ مدینے میں رہے.
حق نہیں ہے کہ یہ مدینے میں رہے، اس کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے۔ تو نبی گرامی نے اس کو تبعید کیا۔ اس کو تبعید عربی زبان میں تبعید کہتے، ہماری زبان میں جلا وطن کہتے۔ اسے نکالا اور کہا حق نہیں ہے کہ یہ مدینے میں رہے۔ اچھا تو یہ کب تک طائف میرا یہی کہنا ہے، میرا یہی کہنا ہے، سوچنا چاہیے۔ اما جسے نبی بھگا دے، آپ ہوتے کون ہیں اسے بلانے والے؟ آپ مجھے بتائیے نا، آپ ہوتے کون ہیں اسے بلانے والے؟ پہلے خلیفہ کا زمانہ آیا، کتنے برس؟ 11 سے 13 ہجری نا۔ تیسرے خلیفہ جا کے کہتے تھے کہ حکم کو بلا لیجئے اور مروان کو بلا لیجئے۔ تو پہلے خلیفہ نے بھی یہاں پہ انصاف سے کام لیا۔ یہاں پہ کیا لیا؟ انصاف سے کام لیا۔ کہا کہ جسے رسول بلا دے، جسے رسول بھگا دے، کسی کو بلانے کا حق، کسی کو بلانے کا حق نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا یہ کہہ کے، ہرگز یہ نہ سمجھیے گا۔ کیوں مولانا؟ یہ بتائیے، اگر آپ کے پاس، آپ کی دکان پہ میں آؤں اور آپ کی دکان پہ سیب ہو اور سیب اٹھا کے کسی غریب کو دے دوں آپ کی اجازت کے بغیر، کیسا ہے؟ نیکی ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے یا نہیں؟ جی غلط ہے۔ تو بھائی صاحب علی کا حق تھا خلافت۔ بہت توجہ کریے گا، اس میرے جملے پہ میں پورا جملہ کہوں گا۔ علی کا حق لے کے اب میں کچھ بھی کروں وہ نیکی نہیں ہوگی۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، توجہ کرے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت عظیم۔ اما آپ کا سامان لے کے میں نیکی کروں؟ آپ کا سامان لے کے میں نیکی کروں، کیا اسے نیکی کہیں گے؟ اسے نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ میں اتنا ہی کہوں گا، صاحبان عقل کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ اما جسے رسول بھگا دیں، کسی کو حق نہیں اسے بلانے کا۔ یہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں گئے، کہا بلا لیجئے، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی۔ لیکن جب ان کا زمانہ آیا تو مروان کو بھی بلایا، حکم کو بھی بلایا، اور صرف بلایا ہی نہیں، بلانے کے بعد 1 لاکھ درہم دیے ہیں حکم کو۔ کس لیے دے دیے؟ صلہ رحم کے طور پہ۔ کس لیے دیے گئے بھائی صاحب؟ صلہ رحم کے طور پہ۔ اچھا اتنی بات نہیں، مروان کی بڑی تکریم کی گئی اپنے پاس۔ اچھا یہی نہیں، حکم کو تو اپنے پاس بڑی جگہ دی۔ اتنا ہی نہیں کیا، قیمتی لباس پہنایا، 1 لاکھ درہم دیا، اور مروان کو اپنا مشاور اول بنا لیا۔ مروان بن حکم کو یہ پہلی چیز ہوئی، پہلی چیز۔ پس پوسٹیں باتی گئیں، آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے دیکھ لیا، پوسٹیں باتی گئی۔ دوسری چیز، اما بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا بنی امیہ کے لیے۔ آپ کو پتا ہے دینار کسے کہتے ہیں؟ دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے۔ 5 لاکھ دینار افریقہ میں جو جنگ ہوئی، اس کی جو غنائم جنگی کا خمس نکلا، اس کا 5 لاکھ دینار۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ 5 لاکھ سونے کے سکے مروان کو دے دیے گفٹ۔ 1 لاکھ درہم، درہم کسے کہتے ہیں مولانا یہ بھی بتا دیجئے نا؟ چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے۔ اور زید بن ارقم کے پاس بیت المال کی چابی تھی۔ بیت المال یعنی اسلامی حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے اس کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اسلامی حکومت کا مال اور سرمایہ جہاں کے اوپر رکھا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المال۔ آپ ہوتے کون ہیں دوسروں کا حق کسی اور کو دینے کے لیے؟ آپ یہ بتائیے بھائی، میں اپنا مال تو دوسرے کو دے سکتا ہوں، پر آپ کا مال بھی کسی کو دے سکتا ہوں۔ مولانا یہ بھی بتائیے بیت المال کس کا حق ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کس کا حق ہوتا ہے؟ جتنے مسلمان ہیں سب کا حق ہے بھائی۔ اس حکومت اسلامی میں جتنے مسلمان ہیں نا، بیت المال سب کا حق ہوتا ہے۔ 5 لاکھ دینار اور کتنے درہم؟ 1 لاکھ درہم کس کو دیے گئے؟
کس کو دیے گئے؟ مروان بن حکم کو دیا گیا نا. اچھا ابو سفیان کو 2 لاکھ دیے گئے, مروان کے بھائی حارث بن حکم کو 3 لاکھ دیا گیا. ابو موسیٰ اشعری نے بصرے سے رقم بھیجی تو ساری رقم بنی امیہ میں تقسیم کر دی گئی. اور اب ایک بات آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں, میرے مولا گئے تو امام حسن علیہ السلام نے تقریر کی, اور تقریر کرنے کے بعد اس میں یہ کہا کہ میرے بابا نے کچھ 700 درہم چھوڑے ہیں, اور وہ بھی کسی کام کے لیے تھے, وہ نہیں ہو سکا اس لیے بچے ہیں. مگر جب تیسرے خلیفہ دنیا سے گئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ کئی ملین درہم چھوڑ کے گئے. 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں. کئی ملین درہم چھوڑ کے گئے, 5 لاکھ دینار چھوڑ کے گئے, 1000 اونٹ چھوڑ کے گئے, 1000 غلام چھوڑ کے گئے, اور نہ جانے کتنے گھوڑے چھوڑ کے گئے. یہ ہمارے تیسرے خلیفہ کا زمان, تیسرے خلیفہ کا زمان جو 23 سے 35 تک چلا. اب آج کی گفتگو چونکہ شب عاشور ہے, شب عاشور کے بھی حوالے سے مجھے باتوں کو عرض کرنا ہے اور آپ تک باتوں کو پہنچانا ہے, اس لیے آج کی گفتگو یعنی اس سال کی گفتگو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری گفتگو سن 35 تک پہنچ چکی. انشاءاللہ اللہ نے حیات دی. آپ بھی 1 سال تک اگلے سال کے لیے ابھی سے تیاری کریے. میں بھی کوشش کروں گا. یہ 1 دن 2 دن سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. جب تک کہ حسین شہید کے عظیم کارناموں کو 1 سال تک پڑھ کے پھر آؤ 10 دن میں بیان کرو, تو پھر شاید تھوڑا سا حسین شہید کو بیان کیا جا سکے, شاید تھوڑا سا. خدا کی قسم کیا شان ہے میرے آقا کی, کس طرح سے کیسا سورما لے کر آیا تھا حسین, کیسی ہستیاں لے کر آئے تھے حسین. کل روز عاشور ہے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مفاتیح الجنان میں روز عاشور کے دیکھو, کل کوئی بھی چیز کہیں سے نہ خریدنا, اپنے گھر کے لیے کوئی بھی چیز جمع نہ کرنا, آلو پیاز سبزی کچھ بھی نہیں, دودھ کچھ بھی نہیں, کا کوئی بھی چیز اپنے گھر کے لیے نہ لانا. خرید و فروش آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیاوی خرید و فروش منع ہے. 1000 مرتبہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھنا, اللہم لن قتلت الحسین 1000 مرتبہ, 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمانا. اور پھر جب شام ڈھلنے لگے, عصر کا وقت آئے, تو جو حسین کے اہل حرم ہیں ان کو یاد کرنا, حسین کے اہل حرم کو یاد کرنا. اور جب یاد کرنا تو کھڑے ہو جانا, یاد کرنا تو کھڑے ہو جانا, اور کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کر کے انہیں سلام کرنا, نبی کو سلام کرنا, سارے اماموں کو سلام کرنا, اور حسین کے اہل حرم کو سلام کرنا, اور نبی اور آل نبی کو تسلیت عرض کرنا. نبی اور آل نبی کو تسلیت عرض کرنا, اور کہنا کہ سچے مگر سچے دل سے کہنا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے, اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے, ہمیں بھی یہ شرف ملتا. زیارت عاشورہ پڑھ لینا. اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا, اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا, غریباں چاک کر دینا, آستینوں کو الٹ دینا. اور دیکھو روزے نہ رکھنا, مگر روزے کی نیت نہ رکھنا, مگر نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا, نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا. اسی لیے حسین کی شہادت کے وقت کل اسی امام باڑے میں مجلس شہادت کا اہتمام کیا گیا ہے. 3:30 سے 4 کے دوران
اور مجلس کے بعد فاقہ شکنی کا، تاکہ یہ بھی شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، انشاءاللہ اگر ہوا تو اگلے سال اسے کیا جائے گا، مقتل خانی کا پروگرام کرو جس میں حسین کے شہداء کے مصائب پڑھے جائیں اور مومنین حسین پہ بھی آنسو بہائیں اور حسین کے شہداء پہ بھی روئیں، کا مقتل مصائب پڑھا جائے، حسین کے اصحاب کا مصائب پڑھا جائے، حسین کے اصحاب کا قیامت کی رات ہے، یہ رات قیامت کی رات ہے، ایک بہن سے اس کا بھائی جدا ہونے والا ہے، اسی لیے زینب نے اپنے ماں جائے سے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ماں کا سایہ اٹھ گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا کا سایہ اٹھ گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بھائی حسن کا سایہ اٹھ گیا۔ امام حسین نے کہا بہن صبر کرو، تو زینب نے کہا بھیا کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو حسین نے شب عاشور کہا تھا کہ اگر پرندے قطع کو سونے کی اجازت دے دی جائے نا تو وہ آرام سے سو جائے گا، سن نہ سکو گے۔ اپنے اصحاب کو جمع کر لیا، ایک ایک اصحاب کا شکریہ ادا کیا۔ یہ عشرہ، یہ مجلس، یہ فرش اعضاء منعقد کی گئی، کتنے والنٹیئرز، کتنے لوگ بانیین مجلس نے اہتمام کیا، ظاہراً وہ نہیں دکھتے، مگر حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ یقیناً جو لوگ حسین کی عزا کا اہتمام کرتے ہیں وہ شکریہ کے حقدار ہیں۔ حسین نے اپنے اصحاب سے کہا تمہارا شکریہ، اپنے رشتہ داروں سے کہا تمہارا شکریہ۔ رات ڈھلتی گئی اور حسین کے خیمے سے ذکر الہی کی آواز بلند ہو رہی تھی، کوئی سجدے میں کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور کوئی رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ مقتل نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دشمن کی فوج سے کتنے حسین کی طرف آ گئے، مگر آخر حسین زہرا کا لال اکیلا حسین تھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے نماز سے پیار ہے، وہ کہہ رہا تھا مجھے دعا سے پیار ہے، وہ کہہ رہا تھا مجھے استغفار سے پیار ہے۔ صبح نمودار ہوئے، علی اکبر کو بلا لیا، بیٹا تم اذان دو۔ علی اکبر نے کربلا میں اذان دے دی، اجرکم اللہ۔ صبح عاشور نمودار ہو گئے، حسین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیا، ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر ادا کر دی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کو رباب سے بڑی محبت تھی، سکینہ کو بہت چاہتے تھے۔ حسین کہتے تھے میں اپنی رباب کے لیے سارا سرمایہ دے دوں گا، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہتی ہے، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری رباب رہتی ہے۔ بیویاں اپنے شہداء کو سمجھا رہے تھے، زینب ابن محمد کو سمجھا رہے تھے، فروہ قاسم کو سمجھا رہے تھے، ہر ایک شہید حسین پہ جان دے رہا تھا۔ اب کوئی نہ بچا کربلا میں، تنہا زہرا کا لال بچا ہے، مگر سب تو شہید ہو گئے، ننھا مجاہد بچا ہوا ہے۔ سن نہ سکو گے، ارے رباب نے اصغر کی تربیت کی ہے، رباب نے سکینہ کو پالا ہے۔ ایک مرتبہ اکیلا حسین، غریب حسین، تنہا حسین اشکیا کے درمیان صدائے استغاثہ بلند کر رہا تھا، یہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے دین محمدی میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا حرام محمدی کو حلال کیا؟ ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے،
बच गया। हुसैन लौटे, ए बहन ज़ैनब, अरे असगर को मुझे दे दो। सुन न सकोगे, सुन न सकोगे। हुसैन ने असगर को रबाब से नहीं मांगा, रबाब से नहीं मांगा। अरे रबाब असगर की माँ है, रबाब बर्दाश्त न कर सकेगी। ए मेरी बहन, असगर को मुझे दे दो। असगर को ले लिया, चले मेरे फरात के किनारे, बच्चे को हाथों पे उठा लिया। अरे सुन न सकोगे, सुन न सकोगे, मख्तल के अल्फाज है। हुसैन के हाथ पे नन्हा मुजाहिद था और हुसैन के हाथ में जर्रा बराबर भी लर्जा न था, जर्रा बराबर में लर्जा न था। मख्तल के अल्फाज है, अली असगर के गले की सफेदी जाहिर हो रहे थे और हुसैन कह रहे थे, इल्लम तरहमूनी, इल्लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिब्ल सगीर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। अगर हुसैन पर रहम नहीं करते, मेरे इस बच्चे पे रहम करो। इतने ही नहीं, मेरे बाप ने आपको याद किया, लई तकोब, लई तकोब फी यौम आशूरा। ए मेरे शियो, ए मेरे शियो, आशूर के दिन होते देखते तुम मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। एक मरतबा तीर चला, फनकलब सबियो अला यदैहिमा, बच्चा बाप के हाथों मुनकलिब हो गया। अरे हुसैन खैमे की तरफ बढ़े, मगर अब हुसैन के कदम नहीं बढ़ते। अल्लाह क़यामत आ गए, रबाब को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक मरतबा दरे खैमा के कहा, रबाब असगर को ले जाओ। अरे रबाब से पहले सकीना आ गई। हाँ हाँ, सकीना क्यों ना आ जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अमर रबाब एक माँ है ना, रबाब एक माँ है। शायद माँ जब आ रही थी, रबाब एक माँ है ना, शायद जब माँ आ रही थी तो माँ के कदम लड़खड़ा रहे थे, माँ के पैर लड़खड़ा रहे थे। इसीलिए माँ से पहले सकीना आ गए। ए बाबा, अरे असगर को पानी पिला लाए, मैं पैसे रह गई। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया, क़यामत हो गई। रबाब ने मरसिया पढ़ दिया, ए मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते। एक जुमला कहूँगा, एक जुमला कहूँगा, अली असगर बाबुल हवाइज है। मैं अपनी माँ से एक जुमला कहूँगा, अपनी उन बहनों से एक जुमला कहूँगा। ए मेरी बहनों, ए मेरी माँ, जिनकी गोदियाँ आबाद हैं, कल तुम्हारी गोदी आबाद रहेगी, तुम्हारा बच्चा सालिम रहेगा। मगर रबाब का असगर दुनिया से चला गया, इसीलिए रबाब बरस
سیاہ پڑھ دیا مثل کا یونار اے میرے اصغر کیا تجھے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے حسین نے اصغر کو دفن کر دیا اے میرے آقا اصغر کو کیوں دفن کر دیا حسین جانتے تھے بعد شہادت لاشوں کو گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال کیا جائے گا حسین نے لاش علی اکبر دفن کر دیا تاکہ میرا بچہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال نہ کیا جائے تاکہ میرے بچے کا سر جسم سے جدا نہ کیا جائے مگر آئے قیامت ظالم نیزے چبو رہا تھا اور اصغر کا سر تن سے جدا کر دیا گیا فضا میں قرآن مچا واصغرا ومصیبتا وحسینا